السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر نمرود پکارتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تیرا خدا فی الحقیقت بڑی قدرت والا ہے اور وہی اس قابلیت اور شان کا ہے جس کی پرستی کی جائے۔ اور بس اے ابراہیم، میں نے یہ بے چشم خود دیکھا ہے کہ ہزاروں لکڑیاں جو بقا آتش بن رہی تھی گلاب اور موتی کے درخت بن گئے اور ساری میری آگ کو تیرے خدا نے گل گلزار بنا دیا۔ اے ابراہیم، میں تیرے خدا کے نام پر قربانی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی منسدح اعزاز پر سے جواب دیا کہ اے ابراہیم، اے نمرود، جب تک لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نہ کہے گا، تیری قربانی میرے معبود کے حضور میں قبول نہ ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس دن نمرود نے پورے 1000 گائیں خدا کے لیے قربان کی اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایذا پہنچانے سے توبہ کی اور چاہا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، مگر ساتھ ہی اس کے یہ خیال لنگیر ہو کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میری بادشاہت کو نقصان پہنچے گا، اگرچہ اسلام کے وقار اور عزت اس کے دل میں بے حد جاگی ہو، مگر افسوس کہ اسلام اس کی تقدیر میں نہ تھا۔ مسلمان نہیں ہونا لکھا تھا کہ وہاں اور اسی مینار پر نمرود کی بیٹی رضا خاتون بھی گلزار ابراہیم کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے اجازت ہو کہ میں اس قدرتی گلزار میں جا کر سیر دیکھوں، جس کو بخوشی نمرود نے اجازت دی۔ بس رضا خاتون نمرود سے اجازت پاتی ہے، اس مینار پر سے آواز دیتی ہے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ! رضیہ خاتون نے کہا کہ اے خلیل اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے گل و گلزار کی سیر وہاں آ کر دیکھوں جو آپ کے معبود نے آتش بنا کر باغ جنہ بنا دیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بسم اللہ آؤ اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر ظاہری آگ میں بے خوف و خطر کود جاؤ۔ چنانچہ رضا خاتون مینار نمرود سے اتری اور کلمہ توحید پڑھ کر آتش ظاہر میں کود گئی، جس کی قدموں کے نیچے حیرانگیز برف کے مانند مخملی فرش بن رہا تھا، جو چلتے چلتے خاص ایک گلزارے میں پہنچ گیا جہاں کی کیفیت و لذت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا ایمان تازہ کیا اور آپ کے سامنے کلمہ توحید سے مالا مال ہوئی، اور پھر وہاں کے خاص لذت و حظ اپنے باپ اور دیگر لوگوں سے کہنے کے لیے اسی طرح اور انہی قدموں کی آتش گز سے باہر آئی اور نمرود سے تمام کیفیت بیان کی۔ نمرود پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلامت کا باکرامت رہنے پر حیرت میں تھا، اب اپنی دختر کے صحیح و سلام واپس آنے پر اور بھی زیادہ دریائے تعجب میں غوث زن ہوا۔ اس وقت بہزار قلب یہ چاہتا ہے کہ میں مشرف اور با اسلام ہو جاؤں اور میں بھی کلمہ پڑھ کر ملت ابراہیمی میں داخل ہو سکوں، مگر صرف اپنے ملکی نقصان کے سبب کلمہ توحید اس کی زبان سے نہ نکلا اور مسلمان نہ ہوا، بلکہ دیگر شیاطین کے کہنے سے
اپنے دختر کو برا بھلا کہنے لگا اور سخت ناراض و غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے باپ کے دین سے پھر جائے گی؟ رضا خاتون نے کہا کہ بے شک، جس پر نمرود نے اس پر ظلم و تعداد شروع کی، یہاں تک کہ چاروں دست و پاؤں میں اس کے لوہے کے سینچیاں ٹھونک دی اور اسے دھوپ میں ڈال دیا، جب اسے اللہ والی کو یہ تکلیف دینی شروع کی تو حضرت رب العزت جبریل کو حکم دیا